بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 31 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج الحمدللہ ہم ایک نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں، الوحدۃ السابعہ، 7واں چیپٹر، 7واں یونٹ۔ تو اب اس کتاب العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی کے اندر ٹوٹل 4 چیپٹر ہیں۔ المصطفی الاول، ثانی، ثالث، رابع، چاروں کتابوں کے اندر ہی 4 چیپٹرز ہیں۔ تو اس کتاب کا جو 4 چیپٹر میں سے آج ہم تیسرا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں، الوحدۃ السابعہ۔ تو اس چیپٹر کے اندر 2 ٹاپکس پر بات ہوگی، الدرس الاول التسوق، خریداری، پرچیزنگ، خرید و فروخت، اور الدرس الثانی الصحت، صحت، ہیلتھ کے حوالے سے۔ تو اب یہ جو الدرس الاول ہے، تو اس کے اندر ٹوٹل جو ہمارے اسباق بنیں گے ہماری ریکارڈنگ کے حساب سے، وہ ٹوٹل 12 اسباق کے اندر یہ سبق، یہ جو الدرس الاول ہے وہ کمپلیٹ ہوگا، اور الدرس الثانی جو ہے تو یہ بھی 12 اسباق کے اندر کمپلیٹ ہوگا۔ تو یوں الوحدۃ السابعہ جو 7واں چیپٹر ہے، تو یہ 24 اسباق کے اندر یہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو یوں 30 تک پیچھے ہو گئے، اور اب 24 آگے مزید ہوں گے، تو 54 سبق تک یہ ہمارے جو چیپٹر نمبر 7 کمپلیٹ ہوگا۔ تو آئیے اس کے پہلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، الدرس الاول التسوق۔ تو التسوق جو ہے یہ پرچیزنگ کرنا، خرید و فروخت کرنا، خریداری کرنا، یہ اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو التسوق جو ہمارا ٹاپک ہے، الدرس الاول ہے، تو یہ صفحہ نمبر 70 سے 91 تک ہمارا جائے گا۔ تو اس کے اندر 4 کنورسیشنز ہیں، حواریں ہیں، اور 15 تدریبات ہیں، مشقیں ہیں۔ تو یوں یہ 12 اسباق کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو 2 حواریں آج کے سبق کے اندر ہم اس کو لیں گے۔ تو بہرحال پہلی جو کنورسیشن ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، کہتے ہیں الحوار الاول، پہلا مکالمہ، پہلی کنورسیشن۔ تو اب یہاں پر جو انداز ہے اس مکالمے کا، ڈائیلاگ کا، وہ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کسی مکتبے پر جاتا ہے، بک سٹال پر جاتا ہے، اور وہاں پر اس کو ڈکشنری چاہیے، لغت کی کتاب چاہیے، جس طرح ہمارے ہاں ہمارے عرف میں اس کو کہتے ہیں منجد۔ تو المنجد، تو یہ ڈکشنری کی کتاب لینے جاتا ہے۔ تو بائے، یہ یہاں پر وہی جو بیچنے والا ہے۔ تو اب میں نے پہلے بھی کئی دفعہ جہاں پر اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے، میں نے عرض کیا ہے کہ بائے اور مشتری، یہ جو الفاظ مال ہوتے ہیں نا، تو یہ لغات ازداد میں سے ہیں، ضد کی جمع ازداد، یہ لغات ازداد میں سے ہیں۔ تو یہ آپ البائع کا معنی بیچنے والا بھی کر سکتے ہیں، خریدنے والا بھی کر سکتے ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے یہ ان کے معنی کا تعین بھی ہو جاتا ہے، جس طرح یہاں پر بھی تعین ہو جائے گا کہ طالب علم جو ہے تو یہ کتاب بیچنے نہیں گیا، لینے گیا، یعنی خریدنے گیا، اور البائع تو یہ مکتبے والا ہوگا، سیلر، بیچنے والا۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے آپ کو کہ یہ معنی دونوں طرح اس کا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر کون سا ہوگا یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ کیوں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کرینہ ہے کہ یہاں پر کتاب دکان والے سے لینی ہے، اور وہ بیچے گا اور لینے والا وہاں سے خریدے گا۔ تو بہرحال اسٹوڈنٹ وہاں پر جاتا ہے، تو بھائی کہتے ہیں ای معجم ترید، تو مطلب معجم کہتے ہیں کہ لغت کی کتاب، ٹھیک ہے، لغت، ڈکشنری، طریقۃ فی التعبیر، مینر آف سپیکنگ، ٹھیک ہے، ان معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب جب اسٹوڈنٹ اس کی دکان پر گیا ہوگا، تو اب کچھ نہ کچھ اس نے بتایا ہوگا کہ میں نے لغت کتاب لینی ہے۔ تو اب اس بنا پر اس نے آگے سے سوال کر دیا کہ ای معجم ترید، آپ کو کون سی لغت چاہیے، آپ کیا چاہتے ہیں، کون سی لغت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا جواب دینے سے پہلے ایک ذہن میں آپ یہ بات رکھ لیں، آپ ماشاءاللہ دینی طالب علم ہیں اور آگے آپ نے دیگر کتابیں وغیرہ پڑھنی ہیں، تو عربی کتب جہاں پر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ ہا یا جیم، یعنی اس طرح کے جو الفاظ ہیں جن کی شکل ایک طرح کی ہوتی ہے، جس طرح دال زال، ٹھیک ہے، را، اس طرح شین اور سین شین، صاد ضاد، اور یہ جو الفاظ ہیں یعنی جو ایک شکل کے ہوتے ہیں، تو اگر عربی عبارت کے اندر کوئی ان میں سے کوئی استعمال ہوا ہوگا نا، تو اس کا بعض اوقات اس کے آگے الفاظ تھوڑا سا بریکٹ میں ضبط بیان کیا جاتا ہے، یا اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ جو عربی لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ جو
حرف ہے اس میں یعنی سین استعمال ہوا ہے، وہاں بتا دیتے ہیں کہ یہ سین مہملہ ہے، ہاں آنکھوں والی مہملہ، یا نقطوں والا ہے تو پھر آگے بتا دیں گے کہ یہ جو سین ہے یہ معجمہ ہے، یہ جو معجم ہے نا اسی کے آگے گول تار لگا دیں معجمہ، تو مراد کیا ہوگا؟ تو وہاں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو سین شین میں سے جو ہے یہ نقطوں والا ہے یا نقطوں کے بغیر ہے، تو اگر وہ نقطوں والا ہے تو پھر معجمہ آگے لکھ دیتے ہیں، شین لکھ کر آگے معجمہ ہو جائے گا کہ یعنی یہ جو حرف ہے یہ معجمہ ہے یعنی نقطے والا ہے، یعنی منقوط ہے یا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ سین ہے، اسی طرح دال زال را میں سے اگر وہ را ہے یا دال ہے تو وہاں بتا دیں گے کہ یہ جو دال یا را استعمال ہوا ہے یہ مہملہ ہے، یعنی ان میں نقطے والے بھی الفاظ ہوتے ہیں اسی شکل کے، لیکن یہاں پر نقطے والا نہیں ہے بلکہ نقطے کے بغیر ہے۔ اب اس میں بتانے کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں اس طرح، ایک تو یہ ہے کہ تاکہ اگر کہیں مس پرنٹنگ ہوئی ہے یا کسی نے خیانت کی ہے تو اس کی خیانت ہٹ جائے، تاکہ یہ لفظ جو لکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے یعنی جو آگے وضاحت ہے کلیئر ہو جائے کہ یہ اصل میں لفظ کس طرز کا ہے۔ تو بہرحال یہ عربی کتابیں وغیرہ پڑھتے ہوئے اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ مہملہ یا معجمہ جو ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے، کیوں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو بہرحال مکتبے والا کہتا ہے ای معجم ترید، کون سی لغت چاہیے، آپ کون سی لغت چاہتے ہیں، یعنی ڈکشنری وغیرہ۔ تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے ارید المعجم العربیہ، مجھے عربی لغت چاہیے، مجھے عربی ڈکشنری چاہیے، میں عربی ڈکشنری چاہتا ہوں، مجھے مطلوب ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کوئی بھی آپ اس کی اردو تعبیر کر سکتے ہیں۔ آگے البائع، بیچنے والا یا جو مکتبے والا ہے وہ کہتے ہیں تفضل المعجم العربیہ، تفضل سامنے والے کو کہتے ہیں تفضل مطلب لیجئے، یہ پکڑیے، یہ لیں۔ تو اب جو چیز اس کو پکڑا رہا ہے وہ مفعول بھی آگے بتا رہے ہیں المعجم العربیہ، یعنی جو اس نے مانگی ہے اس نے وہ دراز میں سے یا جو اس کے ریکس ہیں تو اس میں سے اس نے لی اور اس کو پکڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے تفضل لیجئے، یہ پکڑیے، تھامیے، لے لیں۔ تو اب وہ اس کو دے دی، آگے مزید سوال بڑھاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں شاپ کیپرز دکان والے ہوتے ہیں تو ان کو یہ حسرت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے کہ کوئی چیز اور بھی لے، تو کہتا ہے وماذا ترید ایضا، اور کیا چاہیے، اور کون سی چاہیے، اور کون سی کتاب چاہیے، اور کیا چاہتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ارید کتاب النحو والدفتر، نحو یہ علم نحو جو ہمارے ہاں، اور دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو، ٹھیک ہے، ریکارڈ، رائٹنگ بک، ٹھیک ہے، نوٹ بک، کاپی بک، پیڈ، رجسٹر، کراسہ، ٹھیک ہے، ان سب معنی کے لیے دفتر استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نحو کی کتاب اور رجسٹر چاہیے، تو یہ بکلیٹ رسالے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس سوال پر وہ کہتا ہے جو دکاندار ہے تفضل الکتاب والدفتر، لیجئے کتاب اور رجسٹر، یعنی یہ کتاب اور رجسٹر جو ہے لیجئے۔ حل ترید شیئا آخر، کیا آپ کو کچھ اور بھی چاہیے، کیا اور کچھ چاہتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے لا و شکرا، نہیں شکریہ، تھینکس، جزاک اللہ، مہربانی۔ تو اب پیسوں کی باری آتی ہے، تو بیچنے والا کہتا ہے المطلوب 30 ریالا، ریال یہ سعودی عرب کی کرنسی ہے، یعنی جس طرح ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ان کو پیسے کہتے ہیں، روپے پیسے، اور یہ سعودیہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو کرنسی استعمال ہوتی ہے تو وہ ریال ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے پاکستان سے جب عمرہ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو یہاں سے پیسے چینج کر لیتے ہیں، جو کرنسی ایکسچینج کہتے ہیں، اور اسی طرح بعض کا ادھر جا کے کرواتے ہیں۔ تو ہم اب فی الحال جو اس کا ریٹ ہے وہ تقریباً 74 یا 75 روپے چل رہا ہے، یعنی پاکستانی 74 یا 75 روپے ہوں تو ان کا 1 ریال بنتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں المطلوب 30 ریالا، ریکارڈ، مطلوب مطلب ریکارڈ یا جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بل کتنا ہو گیا، تو کہتا ہے اتنے بل بن گئے ہیں، اتنا بل ہو گیا، تو یہاں پر 30 روپے یا 30 ریال ہو گئے، 30 ریال بن گیا، بل بن گیا، ٹھیک ہے، 30 ریال بل بن گیا، یہ 30 ریال ہو گئے، یعنی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جو ہمارے یہاں بھی رائج ہے کہ بل کتنا ہو گیا، کہتا ہے 30 ریال، 300 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، ٹھیک ہے، تو یہ اسی معنی میں۔ تو اب جب اس نے 30 ریال سنے تو اب طالب علم ہو سکتا ہے حیرت سے ہی کہہ رہا ہو جملہ ماذا تقولو، آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، 30 ریال، 30 ریال؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں 30 ریال، 30 ریال، 30 ریال۔ تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں تفضل لیجئے، ہذہ 30 ریالا، لیجئے یہ 30 ریال ہے، مطلب وہ 30 ریال اس کو پکڑاتا ہے اور چلتا بنتا ہے۔
آگے دوسری حوار کی طرف بڑھتے ہیں، الحوار الثانی، دوسری کنورسیشن۔ تو یہاں پر البائع اور المشتری، تو بائع مطلب بیچنے والا، شاپ کیپر دکاندار، اور مشتری جو خریدار ہے شاپنگ کرنے جو گیا ہے۔ تو جب کوئی دکان پر جاتا ہے تو آگے اس کا ویلکم کیا جاتا ہے، تو مرحبا یہ اسی معنی کے لیے ہے، مرحبا خوش آمدید، ویلکم، جی آیا نو، ست بسم اللہ۔ تو آگے وہ سوال کرتا ہے دکاندار، ایا خدمت، جی اب یہ ایا خدمت مختلف تعبیرات کے استعمال ہوتا ہے، مطلب آپ کی کیا خدمت کروں، کیا آپ کی مدد کر سکتا ہوں، کون سی خدمت چاہیے، جی فرمائیے، کیا چاہیے، ٹھیک ہے، تو ان معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا چاہیے، جی فرمائیے، تو اسی معنی کے طور پر دیکھیں گے تو آپ کو جواب میں بھی نظر آئے گا۔ وہ آگے سے کہتا ہے، مشتری کہتا ہے، ارید سمکن و دجاجن، مجھے ایک مچھلی اور ایک مرغی چاہیے، ہین۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار تصویر کے اندر تو ایک دکان ہے اور بہت صاف ستھری دکان ہے، اس میں تو کوئی مچھلی والا نہیں کھڑا ہوا اور نہ ہی کوئی گوشت والی دکان ہے۔ تو آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس طرح کے جو بڑے بڑے مالز ہوتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کے جو گوشت ہیں وہ فریش حالت میں، مطلب ان کو صاف ستھرا کر کے اور پیکنگ وغیرہ میں اس کو رکھا ہوا ہوتا ہے، گوشت وغیرہ اس کو بنا کر۔ تو یہ اسی طرز پر یہاں پر سوال ہوگا کہ مجھے ایک مچھلی اور مرغی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ ان کا گوشت چاہیے، تو اس میں اس کی مراد ہی ہوتی ہوگی کہ 1 کلو یا اتنا اتنا۔ بہرحال اس طرح کی دکانوں وغیرہ یا مالز وغیرہ پر بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، گوشت وغیرہ اس طرح کا موجود ہوتا ہے۔ تو بائی کہتا ہے، یعنی جو دکاندار ہے، کہ تفضل السمک والدجاجہ، لیجئے مچھلی اور گوشت مرغی، مطلب جو اس نے مانگا فوراً اس نے وہ پیکنگ وغیرہ جو ہے دی سامنے، کہا کہ لیجئے۔ تو اب جب وہ پیش کیا تو وہ مزید سوال کرتا ہے، وماذا تريد ايضا، آپ اور کیا چاہتے ہیں، اور کیا چاہیے، اور کیا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مشتری کہتے ہیں، اريد بصلا وطماطما، تو بصل کہتے ہیں پیاز کو، اونین، اور طماطم یہ ٹماٹو، ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ مجھے پیاز اور ٹماٹر چاہیے۔ تو بھائی کہتا ہے، تفضل البصل والطماطم، تو کہتا ہے کہ لیجیے ٹماٹر اور پیاز۔ وماذا تريد اذا، اور کیا چاہیے؟ تو مشتری کہتا ہے، اريد سکرا وشایا، وہ الگ ہے، شاین الگ ہے، شاین چائے کو کہتے ہیں، کہتا ہے مجھے چینی اور چائے چاہیے۔ ایک تو چائے ہمارے ہاں جو ٹی یعنی بنی بنائی، یعنی دودھ پتی اور سب چیزوں کو ملا کر جو بنتا ہے وہ چائے جو صرف پی جاتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ چائے جو لپٹن، سپریم اور دیگر اس طرح کی جو برانڈ کی جو ڈالنے والی چیز ہوتی ہے اس کو بھی چائے کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اس معنی میں ہوگا، کہتا ہے کہ مجھے چینی اور جو چائے چاہیے، شوگر اور چائے، جو ہمارے یہاں پتی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بھائی کہتا ہے، تفضل السکر وشایا، لیجئے چینی اور پتی، اور کہتا ہے، حل تريد شيئا آخر، کیا آپ کو کچھ اور بھی چاہیے؟ تو کہتا ہے، نعم طبق بید وعلبۃ ملح، طبق یہ ڈش کو کہتے ہیں، ٹرے، ڈش یا پلیٹ یا باؤل، بید یہ انڈے کو کہتے ہیں، اور ملح یہ نمک کو کہتے ہیں، اور علبہ یہ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نمک کی ڈبی، ڈبیا، باکس، نمک دان، نمک دانی، ٹن، پیکٹ، پیک، ٹھیک ہے۔ تو ان سب معنی کے لیے علبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مراد کیا ہوگا کہ مجھے ایک نمک دانی بھی چاہیے، جس میں نمک ڈالا جاتا ہے اور اس میں سوراخ وغیرہ اوپر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کہتا ہے کہ جی ہاں، مجھے ایک ڈش یا ٹرے انڈوں کی، جس میں تقریباً میرے خیال میں 2 درجن ہوتی ہیں یا 30 انڈے۔ تو بہرحال دوسرا یہ کہتا ہے کہ نمک دانی چاہیے، یعنی جس کے اندر نمک وغیرہ رکھا جاتا ہے، ڈبہ وغیرہ ہوتا ہے جو۔ تو بھائی کہتا ہے، ھذا طبق البید وھذہ علبۃ الملح، یہ انڈوں کی ٹرے ہے اور یہ نمک دانی ہے یا نمک کا باکس ہے۔ تو المشتری کہتا ہے، کم الحساب، کتنا حساب ہو گیا، بل کتنا ہو گیا؟ تو بھائی کہتا ہے، 80 دینار، 80 دینار۔ تو 80 80 اور دینار، دینار جو عربی کتابوں کے اندر اور شریعت کے مسائل کے اندر آپ پڑھتے ہیں درہم و دینار، تو یہ پہلے ہوا کرتے تھے، سونے کے سکے کو کہتے تھے دینار، اور چاندی کے سکے کے لفظ استعمال ہوتا تھا درہم۔ تو اب یہ درہم دینار یہ ہماری مختلف ممالک کے اندر کرنسیوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ کاغذ کے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں سکے وغیرہ ختم ہو رہے ہیں، کچھ جاری ہیں، وہ بھی بہت نایاب ہوتے جا رہے ہیں، تو پہلے یہ بہت رواج ہوتا تھا۔ اسی طرح اب یہ کاغذ چل رہے ہیں۔
تو یہ دینار جو میری معلومات کے مطابق فی الحال یہ عراق کی کرنسی ہے، اور یہ سمجھیں کہ ایک دینار جو ہے وہ پاکستانی اگر دیکھیں گے تو 0.21 روپے بنیں گے، اور اگر 5 دینار دیکھیں گے تو وہ ہوں گے ہمارے پاکستانی 1 روپے کے مطابق، یعنی 1 روپے ہمارا ہو اور ان کے جو ہیں وہ 5 دینار بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال مشتری کہتے ہیں تفضل لیجئے، حاضہ 80 دینارن، یہ 80 دینار ہے۔